کوئی اطاعت اللہ کی اطاعت سے آزاد نہ ہو. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق میں سے کسی کی کسے باشد، والدین ہو، وہ بیوی کے لیے شوہر ہو، شوہر کے لیے بیوی ہو، اساتذہ ہو، پیر و مرشد ہو، کسے باشد، حاکم ہو، حکمران ہو، کوئی بھی ہو، کسی کا حکم بھی نہیں مانا جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف. کسی ایسے معاملے میں جہاں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی لازم آ رہی ہو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جس طرح جامع الفاظ میں اننشیٹ کیا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. یہ بڑا واضح ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے جس میں کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے. جہاں خالق کی معصیت نہیں ہے اطاعت کیجئے، اولو الامر کی کیجئے، اپنے بڑوں کی کیجئے، بزرگوں کی کیجئے، اساتذہ کی کیجئے، والدین کی کیجئے، بیوی شوہر کی کرے. لیکن یہ ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں وہ اطاعت کا معاملہ جو ہے کسی اور کی اطاعت کا وہ ختم ہو جائے. اسی طریقے سے محبت کو اللہ کے لیے خالص کر لینے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور سے محبت نہ ہو. محبت کیجئے، اہل و عیال سے کیجئے، اولاد سے کیجئے، بھائی بند سے کیجئے، والدین سے کیجئے، اپنی قوم سے کیجئے، اپنے وطن سے کیجئے. یہاں تک کہ کوئی اگر مال و اسباب دنیا میں سے کوئی شے آپ کو پسند ہے تو قطعاً حرام نہیں ہے، لیکن تمام محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہو جائیں. جیسے کہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو لوگ حقیقتاً مومن ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہو جائیں. کسی کی محبت اللہ کی محبت سے بالا نہ ہو، بلکہ بالا ہونا تو ایک زیادہ بڑی حقیقت ہو جائے گی. کسی کی محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر نہ آ جائے، یہی شرک ہے. تمہارا جو یہ سنگھاسن ہے دل کا، اس پر سب سے بالا محبت جو ہے وہ اللہ کی رہے، باقی محبتیں تابع ہو جائیں. تو یہ تو ہوگا توحید فی المحبت. اور اگر کسی اور کی محبت برابر آ گئی تو اس کے معنی ہو گئے کہ یہ شرک ہے فی المحبت. تو یہ شرک فی الاطاعت اور شرک فی المحبت، ان دونوں کو جمع کر دیجئے تو یہ ہے شرک فی العبادت. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. سورہ کہف کی جو آخری آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں شرک نہ کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہے در حقیقت شرک. توحید فی العمل، توحید فی العمل کا تقاضا ہے کہ صرف ایک اللہ کے بندے بن جاؤ. تمہارا مطلوب و مقصود وہ ہو، تمہارا محبوب حقیقی وہ ہو، تمہارا معبود حقیقی وہ ہو، تمہارا مطاع حقیقی وہ ہو. ساری اطاعتیں اس کی اطاعت کے تابع، ساری خواہشات اس کے احکام کے تابع، ساری محبتیں اس کی محبت کے تابع. اگر یہ صورت ہے تو انفرادی سطح پر توحید عملی کا تقاضا پورا ہو گیا. اور اگر یہ نہیں ہے تو ایک آدمی عقیدے کے طور پر اللہ کو ایک مان رہا ہو، اس کی صفات میں بھی کسی کو ساجی نہ کر رہا ہو، تب بھی اس کی توحید حقیقتاً مکمل نہیں. اس بات کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو کہ حضور کے معروف خطبات میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ یا ایھا الناس وحدوا اللہ. اللہ کی توحید پہ زیادہ سے زیادہ کاربند ہونے کی کوشش کرو. یہ لفظ توحید باب تفعیل سے بنا ہے. عربی زبان میں جو مصدر باب تفعیل سے آتے ہیں، جو عربی زبان سے مناسبت رکھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کا ایک خاصہ ہے پہم کسی کام کو کیے چلے جانا، مسلسل کوشاں رہنا. جیسے تعلیم، کسی کے ذہن میں کوئی بات اتارنے کے لیے مسلسل کوشش، ہیمر کیے چلے جانا. ایک اعلام ہے، کسی کو کوئی چیز بتایا اور آپ فارغ ہو گئے، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، یہ اعلام ہے، بتا دینا. اور تعلیم یہ ہے کہ اسے سمجھانا ہے، اس کے ذہن نشین کرنا ہے، اس کا اگر کوئی اشکال ہے اس کو رفع کرنا ہے، اس کا کوئی سوال ہے اس کا جواب دینا ہے، کہیں ابہام ہے تو اس کی وضاحت کرنی، یہ تعلیم ہے. اسی وزن پر لفظ توحید ہے جس سے فعل امر حضور نے استعمال فرمایا وحد اللہ فإن توحید راس الطاعات. اللہ کی توحید پر کاربند ہو جاؤ، پہم کوشش کرتے رہو. اس لیے کہ جو میں نے آپ کے سامنے تصور رکھا ہے توحید فی العمل کا انفرادی سطح پر، سوچئے کہ کس قدر مشکل کام ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ زبان سے تو یقیناً ہم قائل ہیں اللہ کی توحید کے،
اور دل میں بھی علمی اعتبار سے یقیناً ہمارے دلوں میں اللہ کی توحید موجود ہے، لیکن اصل جہاں مشکل آتی ہے وہ توحید فی العمل ہے۔ ہماری محبتیں ہیں کہ جو سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ اطاعتیں ہیں جو اپنا تقاضا کرتی ہیں، ہمارا اپنا نفس خود ہم سے تقاضا کرتا ہے، میرا کہنا ماننا ہوگا، میرا حکم جو ہے اس کو تسلیم کرنا ہوگا، میں نہیں جانتا کہ کیا اللہ کا حکم اور کیا رسول کا حکم، کیا واجب ہے اور کیا حرام ہے، جو میری خواہشیں پوری کرنی ہوگی، جس کو کہ مولانا روم نے کہا ہے کہ نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست لیکن ایراعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ جیسے فرعون نے یہ کہا تھا کہ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے، یہاں میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کون موسیٰ کون ہارون، میں کسی کو تسلیم نہیں کرتا، یہاں کا بادشاہ میں ہوں، یہاں کی حکومت میرے ہاتھ میں ہے، یہاں میری مرضی کے مطابق قانون چلے گا۔ اسی طریقے سے میرا یہ نفس کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کیا حلال کیا حرام، کیا جائز کیا ناجائز، کیا اللہ کا حکم کیا رسول کا فرمان، میری جو خواہش ہے وہ پوری کرنی ہوگی۔ اب اگر ہم دست بستہ اپنے نفس کے حضور میں کھڑے رہیں، اگر ہم اس کی ہر جو خواہش ہے اس کو پورا کرنے پر آمادہ ہو جائیں، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ حرام ہے یا حلال ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو معلوم ہوا کہ ہمارا مطاع ہمارا نفس ہے۔ اور اگر اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کر ہمارا نفس ہمارا مطاع بن گیا تو در حقیقت وہ ہمارا معبود ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقام پر یہ مضمون آیا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ یہاں لفظ الہ آیا ہے، وہی کہ جو ہمارے کلمہ طیبہ میں اور کلمہ شہادت میں جو اہم ترین لفظ ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے۔ اس آیت نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا جس نے اپنا الہ بنایا ہوا ہے اپنی خواہش نفس کو، کہہ رہا ہے زبان سے لا الہ الا اللہ، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی تکرار کر رہا ہو، اس کی تسبیح کر رہا ہو، 1000 دانے کی تسبیح لے کر بیٹھا ہوا ہو، لیکن جیسے ہی نفس کا کوئی تقاضا اندر سے ابھرے اور یہ اس کے سامنے ہم اطاعت بن جائے تو معلوم ہوا کہ در حقیقت اس کا معبود کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، حقیقت میں اس کا معبود اس کا نفس ہے۔ اسی طریقے سے محبت کا معاملہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا واضح کر دیا ایک فرمان میں، آپ نے فرمایا تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ عربی زبان میں فعل ماضی جو ہے وہ انشاء کے لیے بھی آتا ہے، تمنا یا آرزو یا دعا یا بد دعا، تو اس اعتبار سے ترجمے اس کے دو ہوں گے، ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے۔ ہلاک ہو جائے کے اعتبار سے یہ بد دعا بن جائے گی، ہلاک ہو گیا اس کے اعتبار سے خبر بنے گی۔ دونوں اعتبار سے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا دیکھیے کس کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا کہ ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے۔ کون؟ جو درہم و دینار کا بندہ ہے۔ یہاں لفظ عبد استعمال کیا کہ کہنے کو نام عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے، اس لیے کہ دولت کی محبت، پیسے کی محبت، روپے پیسے کی محبت، درہم و دینار کی محبت اتنی اس کے دل میں ہے کہ وہ اس محبت کی وجہ سے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیتا ہے، جائز و ناجائز کی حدود کو پامال کرتا ہے، صحیح و غلط کی تمیز ختم کر دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ مال محبوب ہے۔ معلوم ہوا کہ مال کی محبت اس کے دل میں اللہ کی محبت سے بالاتر ہو گئی۔ یہی تو شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ شرک کی اصل حقیقت یہ ہے۔ تو یہ ہے شرک فی العمل۔ اور توحید فی العمل کا تقاضا کیا ہے؟ تمام اطاعت اللہ کی اطاعت کے تابع، تمام محبت اللہ کی محبت کے تابع، یہ ہے توحید عملی انفرادی سطح پر۔ اب دیکھیے میں چند آیات آپ کو سناتا ہوں سورہ زمر کی، اس میں کس شد و مت کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے۔ قرآن مجید میں جن حضرات کو بھی مناسبت ہے اور جن کو تلاوت قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ نے شوق عطا فرمایا ہے، وہ نوٹ کریں گے کہ اس شد و مت کے ساتھ یہ مضمون آپ کو کسی اور صورت میں نہیں ملے گا جس زوردار انداز میں کہ سورہ زمر میں بیان ہو رہا ہے۔ آغاز ہی دیکھیے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اے نبی، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے حق کے ساتھ، پس بندگی کیجئے اللہ کی اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، اللہ کے ہاں منظور ہے صرف وہ دین، وہ اطاعت جو خالص ہو۔
میں دین کے بارے میں لفظی تشریح زیادہ کروں گا بعد میں، لیکن اس کا ایک مفہوم اطاعت ہے۔ اللہ کے ہاں دین صرف وہ جو خالص ہو، اطاعت وہ جو خالص ہو، یکسو ہو کر، یہ نہیں کہ کچھ اطاعت اپنے نفس کی، کچھ اطاعت اللہ کی، کچھ اطاعت رواج کی، کچھ اطاعت جو ہے زمانے کے چلن کی۔ یہ اتنی اطاعتیں اگر جمع ہو گئیں، اگر تو وہ ساری چیزیں اللہ کی اطاعت کے تابع رہیں تو وہ ایک ہی، لیکن اگر یہ اطاعتیں اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کر آپ کی زندگی میں آ گئی تو یہ دو رنگی اور سہ رنگی اور چورنگی اور پچ رنگی اطاعت جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کو تو مقبول ہے صرف وہ اطاعت جو پوری خالص اسی کے لیے۔ اب اس سے تو شروع ہوئی ہے یہ صورت، آگے چلیے اس کے بعد پھر جو ہے بہت زوردار انداز میں قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں صرف اللہ کی بندگی کروں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، وامرت لان اکون اول المسلمین، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے فرما برداری کی روش میں خود اختیار کروں۔ جس اسلام کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اللہ کے سامنے گردن جھکا دینے کی جو دعوت لے کر میں کھڑا ہوا ہوں، تو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے اس معیار پر میں خود پورا اتر کر دکھاؤں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ خود مجھے اندیشہ ہے اس بڑے دن کے عذاب کا اگر میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، یعنی میں بھی ایگزمپٹ نہیں ہوں، میں بھی اللہ تعالیٰ کے اس قانون کا، اللہ کے اس احکام کا اسی طرح پابند ہوں جس طریقے سے کہ کوئی دوسرا شخص پابند ہے، اور اگر میں اس کی خلاف ورزی کروں، یعنی بالفرض کہنا چاہیے ہمیں، یہاں تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک پرجلال انداز کلام ہے، یہاں وہ لفظ بالفرض وغیرہ نہیں ہے، لیکن چونکہ خطاب واحد کے صیغے سے براہ راست حضور کے ساتھ ہو رہا ہے، لہذا ہمیں ترجمہ کرتے ہوئے بریکٹ میں بالفرض کا لفظ جو ہے بڑھانا ہوگا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض میں بھی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کروں تو میں بھی مستثنا نہیں ہوں، بلکہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اور اس بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ آگے سنیے، قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہہ دیجئے اے نبی میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اس کے لیے اپنے دین کو، اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تو تم جس کو چاہتے ہو پوجو، اس کے سوا جس کی چاہو بندگی کرو۔ اگر تم اس ایک خدا واحد کی بندگی کی طرف نہیں آنا چاہتے تو تمہارا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے۔ ذرا اور آگے چلیے، یہ سورہ مبارکہ جب ختم ہوتی ہے اس سے پہلے پھر یہ مضمون آیا ہے، اور یہ بہت ہی قرآن مجید کا میں یہ عرض کروں گا کہ بڑا غیر معمولی مقام ہے کہ یہاں بڑا درست پیرایا ہے خطاب کا، بہت سخت انداز ہے۔ فرمایا قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے نبی ان سے کہیے کہ اے جاہلو، اے نادانو، اے حرص و ہوا کے بندو۔ ایک بات ذرا نوٹ کر لیجئے کہ لفظ جاہل جب ہم اردو میں بولتے ہیں اس کا مفہوم کچھ اور ہے، بلکہ وہ میرے نزدیک نسبتاً ہلکا ہے۔ عربی میں یہ لفظ اس سے کہیں زیادہ ثقیل معنی ہے۔ اردو میں ہم جاہل کہتے ہیں اس شخص کو جو پڑھا لکھا نہیں ہے، عربی میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بہت بڑا عالم ہو پھر جاہل ہو۔ جاہل کا لفظ عربی میں آتا ہے ایک ایسے شخص کے لیے جو خواہشات سے مغلوب ہے، جذبات سے مغلوب ہے، شہوات سے مغلوب ہے۔ ایک تو وہ شخص ہے کہ جو اپنی عقل سے راستہ دیکھ رہا ہے اور چل رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو اندھا بہرا ہو کر خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، جو جذبات کا غلام بن گیا، جو شہوات کی بندگی کر رہا، وہ جاہل ہے۔ تو در حقیقت عربی زبان میں عالم کے مقابلے میں جاہل نہیں ہے، بلکہ جاہل ہے عاقل کے مقابلے میں۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کی زندگی میں عقل، اس کی سوجھ بوجھ، اس کے شعور کو اپر ہینڈ حاصل ہے، جذبات اس کے نیچے ہیں، اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کے جذبات بالا تر ہے اور عقل اس کے نیچے دب گئی ہے۔ وہ شخص جو ہے وہ عاقل کے مقابلے میں جاہل ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے اے جاہلو، اے حرص و ہوا کے بندو، اے خواہشات کے غلاموں، کیا تم مجھے بھی یہ حکم دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور اے نبی دیکھ لیجئے آپ کی طرف بھی وحی کی جا چکی ہے،
لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اگر بالفرض، میں پھر بالفرض کا اضافہ کر رہا ہوں، اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا تو سارے اعمال آپ کے بھی حبط ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو کر رہیں گے. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. بس صرف ایک اللہ ہی کی بندگی کیجئے اور شکر کرنے والوں بندوں میں سے ہو جائیے. یہ اس سورہ زمر کی چند آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں. یہ میرے نزدیک اس موضوع پر انفرادی سطح پر جو توحید عملی کا تقاضا ہے، یعنی عبادت رب اس حال میں کہ اطاعت کو اس کے لیے خالص کر دیا گیا، اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذروہ صدام ہے. اس سے ذرا آگے آئیے سورہ مومن میں اسی عبادت کا ایک ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے، ایک تو ایکسوٹیرک ایلیمنٹ ہے جو نظر آتا ہے. آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق کوئی عمل کیا، دیکھنے والوں کو نظر آ جائے گا. آپ نے کوئی اور کسی چیز سے احتراز کیا، بچے اس لیے کہ وہ حرام ہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا. آپ کسی محفل میں ہیں جس میں شراب نوشی ہو رہی ہے، ہمارے بہت سے لوگوں کو اس کا تجربہ ہوتا ہے. باہر جاتے ہیں، کوئی ایسی پارٹی ہے کہ وہاں شراب سرو ہو رہی ہے اور آپ نہیں پی رہے، تو لوگ اب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں پی رہے، کیا وجہ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دین میں حرام ہے. یہ گویا کہ ایک ظاہری عمل ہو گیا، آپ کی بندگی کا ظہور ہوا، اس کا اظہار ہوا. ایک اسی بندگی کا ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے جو اندر ہی اندر ہوتا ہے، وہ ہے اللہ سے دعا. اور اصل میں دعا جان لیجئے، ایک دعا تو وہ ہے جو ہم کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر اور مانگتے ہیں، پھر وہ دعا جو باجماعت ہوتی ہے، یہ تو ظاہری ایک دعا عمل ہے جو نظر آ گیا. اصل دعا وہ ہے تضرعا وخیفہ، وہ جو انسان دون الجہر من القول، زبان ہلائے بغیر دل ہی دل میں جو اللہ کو وہ پکار رہا ہوتا ہے، اللہ سے استدعا کرتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہے. یہ جو اندر ہی اندر کی سرگوشی ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا لب لباب اور عبادت کا جوہر قرار دیا. فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ. دعا ہی تو عبادت کا جوہر ہے. یہ دعا ہی تو اصل میں مخ کہتے ہیں عربی زبان میں، ہڈی کا جو گودا ہوتا ہے اس کو، کہ اصل میں جو گودا ہے اس کا جو جوہر ہے وہ در حقیقت دعا ہے. تو اب اسی توحید عملی کا ایک دوسرا تقاضا یہ ہوگا کہ کبھی بھی انسان اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارے. اور نمبر 2 یہ کہ اس کا یہ پکارنا جو ہے، دعا کرنا جو ہے اپنے پروردگار سے، یہ بھی مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. اس لیے کہ اگر آپ اطاعت میں شرک کر رہے ہیں تو اللہ سے دعا کرنے کا منہ ہی نہیں ہے. کس منہ سے اللہ کو پکار رہے ہیں جبکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ توحید فی العبادت کا تقاضا پورا نہیں کیا. آپ اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کی بھی پوجا کر رہے ہیں، آپ نے اللہ کے ساتھ کچھ اور ہستیوں کو بھی مطاع بنایا ہوا ہے، اور تو کیا آپ نے نفس کو مطاع بنایا ہوا ہے، آپ نے دولت کو محبوب بنایا ہوا ہے اللہ سے بڑھ کر. تو کیا منہ ہے آپ کا کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو. لہذا در حقیقت یہ اندر کی جو اصل دعا ہے یہ وہی شخص کر سکے گا، اور اسی کا دل لگے گا اس میں کہ جو اپنی جگہ پر یہ احساس رکھتا ہو کہ میں نے اللہ کی بندگی کی ہے خالصتاً، اسی کی بندگی تمام بندگیوں سے آزاد ہو کر. تبھی اللہ سے دعا انسان صحیح معنی میں کرتا ہے. تو اس سورہ مبارکہ میں 1 سے زائد مرتبہ یہ مضمون آیا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. پس دعا کیا کرو اللہ سے، پکارا کرو اللہ کو، لیکن شرط اس کے ساتھ ہے مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. اگر یہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایک شخص کی زندگی جو ہے وہ غفلت میں گزری ہے، جہالت میں گزری ہے، نادانی میں گزری ہے. اب وہ اللہ کو پکارنا چاہتا ہے تو پہلے عہد کرے کہ اللہ جو بھی خطائیں تھی وہ آپ فرما دے، جو بھی مجھ سے غلطیاں ہوئی، تیرے احکام جو میں نے توڑے، اب عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی تیرا حکم نہیں توڑوں گا. تو اب اللہ کو پکاریے، اللہ سے دعا کیجئے. اسی چیز کا نام ہے استغفار اور توبہ. یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں استغفار کر رہا ہوں اللہ سے اپنی تمام خطاؤں پر، اور اب میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، توبت نصوح، خالص توبہ. تو استغفار اور توبہ جو ہے یہ در حقیقت دعا کے لیے گویا کہ بمنزلہ تمہید ہے.
استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، اب اللہ کو پکاریے، اللہ سے دعا کیجئے۔ تو فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی سورہ مومن میں وہ آیت بھی آئی ہے جو آپ نے اکثر جمعوں کے خطبوں میں اور وعظوں میں سنی ہوگی، قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ تیرے رب نے یہ کہہ دیا ہے، اعلان کر دیا ہے، مجھے پکارو۔ قال ربكم، تمہارے پروردگار کا اعلان عام ہے، مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور جو لوگ بربنائے استکبار میری عبادت اور میری دعا سے وہ ابا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر۔ اب یہ جو دو پہلو میں نے آپ کے سامنے توحید عملی کے بیان کیے، ایک اللہ کی بندگی ہمہ تن ہمہ وجوہ اور یکسو ہو کر، یک رنگ ہو کر، ایک صرف ایک ہی اللہ کو پکارنا، اسی سے استغاثہ، اسی سے دعا، اسی سے استمداد، اسی سے استعانت۔ اب اس سے آگے بات چلتی ہے، یہی توحید عملی اب ایک اجتماعی نظام ہے، ایک معاشرہ ہے، اس معاشرے میں دستور ہے، قانون ہے، انسانی زندگی جو ہے، جو کہا گیا ہے کہ انسان متمدن حیوان ہے، علیحدہ علیحدہ تو آپ رہتے نہیں کہ آپ اللہ کی بندگی کر سکیں، آپ ایک معاشرے کے اندر گتھے ہوئے ہیں، آپ جکڑے ہوئے ہیں، آپ کے رشتے ہیں، آپ کے ناطے ہیں، آپ کے کاروباری تعلقات ہیں، آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کا کوئی دستور ہے، اس کا کوئی نظام ہے، وہاں کوئی قانون نافذ ہے۔ اب یہ اجتماعی توحید کیا ہوگی کہ اللہ کا دین، اللہ کی اطاعت پورے اجتماعی نظام پر غالب ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ یہ کہ زندگی کے ہم نے حصے بکھرے کر لیے ہیں کہ مسجد میں تو کاملتاً اللہ کی اطاعت ہوگی، لیکن پارلیمنٹ میں نہیں، ہائی کورٹ میں نہیں، چیف کورٹ میں نہیں، سپریم کورٹ میں نہیں۔ اگر یہ بات ہے تو اس کا مطلب وہی شرک ہو گیا، وہی تقسیم ہو گئی۔ جیسے انفرادی زندگی کی تقسیم شرک ہے کہ کچھ اطاعت اللہ کی کچھ کسی اور کی کر لی، کچھ اپنے نفس کی کر لی، کچھ رواج کی کر لی، کچھ زمانے کے چلن کی کر لی، تو یہی تو شرک ہے، یہ شرک ہے، عمل کا شرک۔ اسی طریقے سے اجتماعی نظام میں جب تک کہ پورا نظام اللہ کی اطاعت کے تابع نہ آ جائے، سیاست ہو تو اس کے تابع ہو، قانون ہو تو اس کے تابع ہو، عدل کا نظام ہے تو اس کے تابع ہو، معیشت ہے تو اس کے تابع ہو، سماجی نظام ہے تو اس کے تابع ہو، آئلی نظام ہے تو اس کے تابع ہو، جب تک کہ اجتماعی نظام پورا کا پورا اللہ کی اطاعت کے تحت نہیں آ جاتا، در حقیقت توحید کا تقاضا اجتماعی سطح پر پورا نہیں ہوگا۔ اسی کا نام ہے اقامت دین، اسی کا نام ہے تکبیر رب، اسی کا نام ہے اظہار و دین الحق علی الدین کلہ، پورے کے پورے نظام اطاعت پر اللہ کی اطاعت کو غالب کر دیا جائے۔ اسی کا نام ہے لیکون الدین کلہ للہ، کہ پورا کا پورا نظام اطاعت اللہ ہی کے تابع ہو جائے۔ اسی کا نام ہے اعلاء کلمت اللہ، جو حضور نے فرمایا کہ اصل مجاہد وہ ہے جو جنگ کرتا ہے نہ مال غنیمت کے لیے، نہ اپنی بہادری کے اظہار کے لیے، نہ وہ کسی قومی یا قبائلی عصبیت کی بنیاد پر، بلکہ صرف اس لیے لتکون کلمت اللہ العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے، اللہ کی بات سب سے بالا ہو جائے۔ یہ جو عمل ہے، اس کے لیے پہلا قدم کیا ہوگا؟ دیکھیے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، میں چاہتا ہوں دو اور دو چار کی طرح بات سمجھ میں آئے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے کہ میں اور آپ خود اللہ کے بندے بنے۔ اگر یہ ہم نہیں کر رہے اور ہماری اپنی اطاعت میں ابھی شرک کا رنگ ہے، ہماری اپنی محبتوں میں ابھی شرک کی آمیزش ہے، تو اس سے اگلا قدم اٹھنے کا سوال ہی نہیں۔ ہماری بندگی، ہماری اطاعت، ہماری عبادت اللہ کے لیے ہو، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہو۔ اگلا قدم کیا ہوگا؟ اب اسی کی دعوت دیجئے، اسی کو عام کیجئے، لوگوں کو، اوروں کو بھی یہ بات کہیے کہ اللہ کے بندے بنو، اپنے خواہشات کی بندگی ترک کرو، اور کسی کی اطاعت جس میں معصیت آ رہی ہو اللہ کی، اس کو ترک کر دو، خدا واحد کی بندگی اختیار کرو۔ یہی دعوت ہے تمام انبیاء کرام کی۔ قرآن مجید میں آپ پڑھ جائیے، کتنی ہی صورتوں میں ایک ایک رسول کا نام لے کر فرمایا گیا ہے، ان سب کی ایک ہی دعوت تھی۔ نوح ہو، ہود ہو، صالح ہو، شعیب ہو، ابراہیم ہو، لوط ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، محمد الرسول اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلاۃ والسلام، دعوت کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی اطاعت اختیار کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یا یہ کہ الفاظ تھوڑے سے بدل جاتے ہیں، ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی عبادت اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کس کے ذریعے ہوگی؟
اللہ کا قانون کس کے ذریعے معلوم ہوگا؟ اللہ کی مرضی اور نامرضی جو ہے اس کا علم کس کے ذریعے حاصل ہوگا؟ اللہ کا نمائندہ کون ہے؟ وہ اللہ کا رسول ہے۔ جو بھی رسول وقت کا ہے اس کی اطاعت لازم ہے، اس لیے کہ اس کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اس کی اطاعت کس کی ہے؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو تمام رسولوں کی دعوت آئی ہے اسی عنوان سے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، یا ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو۔ قرآن مجید کیوں نازل ہوا؟ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری بندگی کریں۔ یہ دعوت جو ہے اس کا مضمون آیا ہے اگلی سورت میں، سورہ حامیم سجدہ میں، بڑے پیارے الفاظ ہیں، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی بندگی کی دعوت دی، لوگوں کو پکارا اس بات کی طرف کہ حرص و ہوا کی بندگی کو چھوڑو، خواہشات کی غلامی سے آزادی حاصل کرو، غیر اللہ کی اطاعت کا قلادہ گردن سے اتار کر پھینکو، ہر اطاعت کے خلاف بغاوت کرو، صرف ایک اللہ کی اطاعت، ہاں جو اطاعت اس کے تابع ہو اس اطاعت کو قبول کرو۔ یہ دعوت جو ہے ایک اعتبار سے بڑی باغیانہ دعوت ہے، اس لیے کہ دنیا میں جس کسی نے اپنی خدائی کا تخت جمایا ہوا ہے، وہ فرعون ہو، وہ نمرود ہو، جو کوئی بھی حاکمیت کا مدعی بن کر بیٹھا ہوا ہے، جو کوئی بھی اس بات کا مدعی ہے کہ ملک ہمارا ہے، ہماری مرضی چلے گی۔ آج کا تصور جمہوریت یہی تو ہے، عوامی حاکمیت، عوام کے پاس سوورنٹی ہے، عوام مالک ہیں، لہذا عوام کے نمائندے جو چاہے قانون بنا دے۔ وہ دو مردوں کو شادی کا حق دے دے تو وہ دو مرد جو ہے میاں اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکیں گے۔ وہ اگر ہم جنسی کو جائز قرار دے دیں، ہم جنسی جائز ہو جائے گی۔ وہ شراب کو چاہے تو بند کر دے، چاہے تو اس کو کھول دے، جیسے کہ امریکہ میں ہوا کہ پروہیبیشن ایکٹ بھی انہوں نے پاس کیا اور پھر اس کے لیے راستہ کھول دینے والا قانون وہ بھی انہی کا پاس کرتا ہے۔ یعنی یہ کہ قانون سازی کا اختیار مطلق عوام کے ہاتھ میں ہے، جو عوام کے نمائندوں کے ذریعے سے بروئے کار آئے گا۔ اگر یہ ہے تو یہ بھی بغاوت، اللہ سے بغاوت، اللہ کی حاکمیت کے خلاف اعلان جنگ۔ اب اس کے خلاف بغاوت یہ ہے دعوت بندگی رب، اللہ کے بندے بنو، ہر اطاعت سے، ہر غلامی سے، ہر چاہے وہ اپنے نفس کی ہو، اپنے خواہشات کی ہو، یا کسی مدعی حاکمیت کی ہو، جس کی بھی اطاعت اللہ کی اطاعت سے آزاد ہے، اس سے اپنے آپ کو آزاد کرو۔ اقبال نے اسی کو کہا تھا بڑے خوبصورت انداز میں، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ صرف ایک اللہ کا بندہ بننا کتنی بندگیوں سے نجات دلانے والی شے ہے، لیکن اس کے لیے بڑی ہمت اور بڑی جرأت کی ضرورت ہے، بڑی استقامت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اسی سورہ حامیم السجدہ میں فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ جو لوگ یہ کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جائیں، اس پر استقامت دکھائیں، اس پر وہ ہم ٹھوک کر کھڑے ہو جائیں، اس کے خلاف کسی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو، نہ اپنے نفس کی، نہ کسی اور کی، نہ داخل سے نہ خارج سے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ نہ کوئی غم کھاؤ، نہ کوئی رنج اور افسوس کو قریب آنے دو، خوشیاں مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ شرط صرف ایک، جو یہ کہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جائے۔ تو سورہ حامیم السجدہ کا مضمون ہے اب اس کی دعوت، بندگی رب کی دعوت۔ اب آئیے اس کے بعد یہ سورہ شورا، اس میں وہ مضمون آیا ہے کہ جو آپ کے پاس بھی یہ آیات ہیں، اب ان آیات کو سامنے رکھیے اور اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر توجہ صرف کیجیے۔ ارشاد ہوتا ہے شرع لکم۔ ان آیات کے مفہوم کے ضمن میں چونکہ بعض مغالطے کچھ لوگوں کو ہوئے ہیں خلوص و اخلاص سے، اور کچھ لوگ وہ دانستہ مغالطہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کے ایک ایک لفظ کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ شرع لکم، شرع وہی لفظ ہے جس سے شریعت بھی بنا ہے اور اسی سے شارع بنا ہے۔ شارع عام نہیں ہے، شارع کسے کہتے ہیں؟ راستے کو، اور شریعت
یہ بھی در حقیقت ایک راستہ ہے جس پر کہ اللہ اور اس کے رسول نے چلنے کا حکم دیا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، وہ شریعت یہ شارع، اور یہیں سے لفظ آیا شرع، مقرر کر دیا تمہارے لیے، شرع لکم، مقرر کیا تمہارے لیے، من الدین، دین میں سے۔ اب دین میں سے کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ چونکہ جب بحث ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، یہ نہیں ہے یہ ہے، تو میں اصل میں ثابت یہ کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن اپنے مضامین پر اس طریقے سے محافظت کرتا ہے کہ جتنے ممکن ترجمے کیے جا سکتے ہیں وہ سامنے رکھ لیجئے، مراد سب کی ایک ہوگی، سوائے اس کے کہ اس سے کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، اور کوئی چیز نہیں ہوتی، نتیجتاً بات وہیں پہنچ جائے گی۔ اگر ایک جگہ پر دو ترجمے ممکن ہیں، کوئی حرج نہیں، ان دونوں ترجموں کو دیکھیے کہ بات آخر کہاں جا رہی ہے، تو اس کی ایک مثال آ جائے گی کہ منطقی طور پر جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ دونوں ترجموں کا ایک ہے۔ شرع لکم من الدین، اب یہاں پر من الدین کے دو ترجمے، فارسی ذرا سی اپنے سامنے رکھیے کہ از قسم دین، ایک ترجمہ تو یہ ہوگا دین کی قسم سے تم پر وہ چیز لازم کی جا رہی ہے، یا در بارے دین، دین کے بارے میں یہ بات لازم کر دی گئی، طے کر دی گئی، یہ دو ترجمے اس کے ممکن ہیں۔ شرع لکم من الدین، طے کر دیا ہے تمہارے لیے، از قسم دین، یا طے کر دیا ہے تمہارے لیے در بارے دین، دین کے بارے میں، دین کے ضمن میں۔ اب یہاں سمجھیے دین کہتے کسے ہیں؟ یہ لفظ قرآن مجید کی ایک بڑی بنیادی اصطلاح ہے، اس کا جو سب سے بنیادی مفہوم ہے عربی زبان میں، یہ میں نے بارہا کہا ہے، آج پھر اشارہ کر رہا ہوں کہ جتنی اصطلاحات ہیں قرآن مجید کی، یہ سب عربی زبان کے الفاظ تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت یہ عربی میں مستعمل تھے۔ نیا لفظ قرآن مجید لاتا تو عرب سمجھتے نہیں، ظاہر بات ہے کہ پک اینڈ چوز کیا ہے قرآن نے، وہ جو زبان مستعمل تھی، جو عربی مبین تھی، جو اہل عرب استعمال کر رہے تھے، اس میں سے الفاظ کا انتخاب کیا ہے، وہ انتخاب حکمت کی بنیاد پر ہے۔ اچھا، ایک تو ہے عام الفاظ کا انتخاب، ایک یہ ہے کہ جب اسے اصطلاح کی شکل دی ہے تو اس میں اضافی مفہوم خود پیدا کیا ہے۔ مثال کے طور پر صوم کے کیا معنی ہے؟ رک جانا۔ اب رک جانے کے کیا معنی ہے؟ کس چیز سے رک جانا؟ اب صوم جو دین میں ہے وہ ایک اصطلاح ہے، صوم وہ روزہ ہے کہ صبح سے لے کر اور سورج کے غروب ہونے تک، طلوع فجر سے اور غروب شمس تک انسان کا کھانے پینے سے رک جانا، اپنی جنسی شہوت کو پورا کرنے سے رک جانا، جائز چیزیں بھی نہ کھا سکتے ہو نہ پی سکتے ہو، جائز طریقے سے بھی اپنی شہوت کے تقاضے کو پورا نہیں کر سکتے، یہ پورا قانون جو ہے اس کو پس منظر میں رکھیے۔ تو اب یہ صوم کا مطلب ہے، صوم کے معنی صرف رک جانا نہیں ہے۔ تزکیہ کے معنی کیا ہے؟ تزکیہ کے معنی پاک کرنا، صاف کرنا۔ لیکن زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ آپ کہتے ہیں زکوٰۃ کے معنی پاک کرنا، صاف کرنا، جس طرح چاہے کوئی پاک کر لے، صاف کر لے، نہیں۔ زکوٰۃ اب ایک اصطلاح ہے، زکوٰۃ کا مفہوم ہے کہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے جو طریقہ اللہ نے اور اس کے رسول نے معین کر دیا، اب اس کا نام زکوٰۃ ہوگا۔ یہ نہیں کہ کوئی شخص کھڑا ہو جائے، لغات القرآن نام کی کتاب لکھ دے، اور وہ باتیں تو صحیح ہوں گی کہ عربی زبان میں یہ لفظ اس معنی میں مستعمل تھا، لیکن اس لغوی مفہوم کو لے کر اصطلاحی مفہوم جو ہے اس سے بالا تر کر دینا، یہ ایک بہت بڑا گمراہی کا راستہ ہے جس کو کہ اس دور میں کچھ لوگوں نے دانستہ اختیار کیا ہے۔ اسی طرح صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ صلاۃ کے معنی کسی کی طرف متوجہ ہونا۔ اب اقدام الی الشیء، یہ صلاۃ ہے۔ اب کوئی شخص کہے کہ صاحب صلاۃ کے معنی متوجہ ہونا، بس اللہ سے لو لگا لیں، بیٹھے بیٹھے کر لیں، کھڑے کھڑے کر لیں، لیٹے لیٹے کر لیں، یہ صلاۃ جو ہے 5 نمازیں اور یہ 12 رکعتیں اور یہ 8 اور یہ 7 اور یہ فلاں اور اس کے لیے یہ شرط اور اس کے لیے رکوع اور سجود، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ صلاۃ کے معنی تو صرف یہ ہے۔ تو یہ پھر میں عرض کروں گا کہ بہت بڑا دھوکہ ہوگا۔ صلاۃ کے معنی یقیناً توجہ کے ہیں، لیکن صلاۃ کی روح جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صلاۃ ہم شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ کر لیا اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا یکسو ہو کر، اور میں اس کے ساتھ شرک کرنے والوں میں نہیں۔ یہ اصل میں توجہ جو ہے اللہ کی طرف، توجہ کا ارتکاز، یہ نماز کی روح ہے۔ لیکن یہ صلاۃ کا نظام وہ ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے دین، یہ جو لفظ ہے عربی زبان کا لفظ ہے، معنی کیا ہے؟ اس کے 2 مفہوم ہمیشہ سے چلے آ رہے تھے، ایک جزا و سزا، بدلہ، اور ایک اطاعت۔
جزا و سزا، بدلہ، اس معنی میں یہ قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، کیا ترجمہ وہاں آپ کرتے ہیں؟ جزا و سزا کے دن کا مالک، جس دن کے طے ہو جائے گا کون ہے کہ جو اللہ کے ہاں کامیاب قرار پا رہا ہے اسے جزا ملے گی، کون ہے جو ناکام قرار پا رہا ہے جو مستوجب سزا ہے۔ تو جزا و سزا کا کے دن کا مالک یعنی مختار مطلق وہ ہے، اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے، کوئی اور اس سے بالا تر اختیار رکھنے والا نہیں ہوگا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اسی سے لفظ بنا ہے، حروف اصلی وہی ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین قرض کو کہتے ہیں، اس لیے کہ قرض واپس آتا ہے، جیسے جزا یا سزا واپس آتی ہے۔ آپ نے کوئی عمل کیا، اس کا نتیجہ ہے، اس کا ریباؤنڈ ہے، اس کا در حقیقت یہ نتیجہ ہے جو آپ کو مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے کسی کو 100 روپیہ ہدیتاً دیا، وہ واپس نہیں آئے گا، کسی کو ہبہ کیا واپس نہیں آئے گا، دین ہے، قرض ہے تو واپس آئے گا۔ تو دین میں اور دین میں صرف زیر اور زبر کا فرق ہے۔ اسی طریقے سے آتا ہے اطاعت کے معنی میں اور جزا و سزا کے معنی میں، کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تمہیں بدلہ مل کر رہے گا۔ جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تدین و تدان۔ یہ ہے اس کا ایک مفہوم کہ جس میں جزا اور سزا اور بدلہ یہ ایک اہم جز کی حیثیت سے شامل ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اطاعت۔ حضور نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، کاش کہ یہ آپ لوگ یاد کر کے اٹھیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اصل میں ہوشیار آدمی، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا مطیع بنا لے، اس کے اوپر غالب آ جائے۔ تو یہاں پر اطاعت کا مفہوم جو ہے اور قانون کا مفہوم کہ اسی کے مطابق اس سے عمل کروائے، یہ ہے در حقیقت اطاعت دین کا دوسرا مفہوم۔ ان دونوں کو جمع کیجئے، اس سے ایک تصور قرآن مجید ابھار کر لاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دنیا میں جو بھی نظام ہوگا اس میں کوئی مطاع مطلق ہوگا جس کی اطاعت لازم ہوگی، اس کا قانون اگر اس کے مطابق عمل کیا جائے گا جزا ملے گی، خطابات ملیں گے، آپ کو طرح طرح سے نوازا جائے گا، اور اگر اس قانون کی خلاف ورزی کی جائے گی سزا ملے گی، جیل میں ٹھوسا جائے گا یا آپ کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ یہ پورا تصور جو ہے ان کو جمع کر لیجئے تو اب دین ہے نظام اطاعت۔ جس ہستی کو مطاع مطلق مانا جائے گا وہی در حقیقت اسی کی طرف اس دین کی نسبت ہوگی۔ جیسے سورہ یوسف میں آیا ہے، آپ میں سے اکثر حضرات کو وہ مقام مستحضر ہوگا، حضرت یوسف اپنے بھائی بنیامین کو روکنا چاہتے تھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہاں قانون جو ہے وہ تو بادشاہ کا تھا، وہ بادشاہ جس نے خواب دیکھا تھا اور جس کے خواب کے نتیجے میں حضرت یوسف جیل سے نکلے ہیں اور ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہوئے ہیں۔ اب ان کے بھائی جو آئے ہیں قحط زدہ علاقے سے غلہ لینے کے لیے، حضرت یوسف نے پہچان لیا، انہوں نے نہیں پہچانا، انہوں نے کہا اگلی دفعہ آؤ۔ انہوں نے چونکہ 11 آدمیوں کا راشن لیا اور آئے تھے 10 بنیامین ساتھ نہیں تھے، وہ کہاں ہے تمہارا بھائی جس کا تم کہہ رہے ہو کہ اس کے لیے بھی راشن ملنا چاہیے؟ کہا کہ وہ ہے، باپ ہے اس کا، بوڑھا باپ ہے، وہ اسے اپنے سے جدا نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اگلی دفعہ اگر اسے ساتھ لے کر نہیں آئے تو اس کا حصہ نہیں ملے گا۔ لہذا وہ کسی طرح خوشامد کر کے حضرت یعقوب کو انہوں نے آمادہ کیا، بنیامین کو بھی لے کر آ گئے۔ اب حضرت یوسف روکنا چاہتے، لیکن جو مصر میں نظام اس وقت ہے، اس بادشاہ کا ملوکیت کا نظام، اس میں جو قانون ہے ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، حضرت یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ حضرت بنیامین اپنے بھائی کو وہ روک سکتے، پکڑ سکتے دین الملک۔ یہ دین الملک کی اصطلاح کو ذہن نشین کر لیجئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ہیلہ جو ہے وہ اختیار فرمایا، جس کو کہ فرمایا گیا کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے ایک شکل پیدا کر دی، ورنہ اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس قانون ملکی، قانون ملکی، بادشاہ کے قانون کے تحت جو اس وقت نافذ تھا، وہ اپنے بھائی کو روک سکتے۔ تو دین الملک کی اصطلاح آپ نے ذہن میں رکھیے، بادشاہت کا دین، بادشاہت کا نظام، جس میں مطاع مطلق کون ہے؟ بادشاہ۔ اس کا قانون ہے کہ جو واجب الاطاعت ہے، وہی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ چند صدیوں بعد کا واقعہ اسی مصر کا ہے کہ فرعون جو ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس دعوت لے کر آئے توحید کی، اس نے کیا کہا؟ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ میرا حکم چلے گا، میں کسی اور کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا نام ہے دین الملک،
جسے آج آپ کہیں گے بادشاہی نظام، ایک ایسا نظام جس میں بادشاہ کے ہاتھ میں حاکمیت ہے، وہ مختار مطلق ہے، وہ جو چاہے قانون بنا دے، اس سے بالا تر ادارہ کوئی نہیں، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں، اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون کے درجے میں ہے، یہ نظام کیا ہوگا؟ دین الملک۔ اسی پر قیاس کیجئے آج کا نظام کیا ہے؟ یہ دین جمہور ہے، کہ یہاں حاکمیت جمہور کی ہے، ان سے بالا تر کوئی نہیں، ان سے اوپر کوئی نہیں، ان کا فیصلہ آخری ہے، ان کے نمائندے جو طے کر دیں گے وہ لازماً کتاب قانون کا جز بن جائے گا۔ یہ دین الجمہور ہے، اور اس سے بالا تر سب سے اعلیٰ نظام وہ دین اللہ ہے۔ دین اللہ کیا ہے؟ اللہ ہے مطاع حقیقی، اللہ ہے مالک حقیقی، اللہ ہے حاکم حقیقی، اللہ کے لیے حاکمیت ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری، سارا نظام اس کے تابع آ جائے گا، یہ دین اللہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا وہ دین جو ہے ہم نے تمہارے لیے وہی چیز مقرر کی ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، جس کی کہ وصیت کی تھی اللہ نے نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی کی ہے اے نبی ہم نے آپ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ۔ یہاں تک رک کر ذرا توجہ کیجئے، اس سے ایک حقیقت سامنے آ گئی کہ ان پانچوں رسولوں کا دین ایک ہی ہے، دین میں کوئی فرق نہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ شریعت میں تو فرق ہے، کہیں تفصیلی احکام جو ہے ان میں تو تبدیلی ہوئی ہے، روزے کی جو شکل ہمارے ہاں ہے یہود کے ہاں یہ نہیں تھی، بعض چیزیں اس میں زیادہ سختی کی تھیں، بعض نرمی کی تھیں، اس میں مثلاً یہ بھی تھا کہ آپ رات کو سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا، سحری کا کوئی تصور نہیں، اب اگلی شام تک یہ روزہ چلے گا۔ اسی طریقے سے ان میں بعض روزے وہ بھی تھے کہ جن میں بولنے پر بھی پابندی تھی، جس کا کہ سورہ مریم میں ذکر ہے، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے ایک نظر مانی تھی رحمان کے لیے، ایک روزہ رکھنا تھا، وہ روزہ رکھا ہوا ہے تو میں بات نہیں کر سکتی کسی سے، اشارے میں یہ بات سمجھا دیجیے۔ تو صوم میں اضافی پابندی یہ بھی تھی، جبکہ ہمارے ہاں ایسا کوئی روزہ نہیں ہے کہ جس میں بولنے پر بھی پابندی ہو۔ تو شرعی احکام میں فرق ہوا ہے۔ نماز کی یہ شکل جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو سکھائی اور حضور نے پوری امت کو سکھائی اور حکم دے دیا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے کہ مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ نماز کی یہی شکل بعین ہی یہود کے لیے نہیں تھی، سابقہ امتوں کے لیے نہیں تھی۔ تو نوٹ کیجئے کہ دین سب کا ایک ہے، شریعتیں مختلف ہیں۔ یہ دو الفاظ اب بالکل علیحدہ علیحدہ آپ کے سامنے آ جانے چاہیے۔ دین آدم سے لے کر این دم تک اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن شریعت مختلف اوقات میں بدلتی رہی، تفاصیل جو ہے احکام کی ان کے اندر تغیر و تبدل ہوتا رہا۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم جب بھی کبھی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، کسی حکم کو بدل دیتے ہیں تو اس جیسا یا اس سے بھی بہتر حکم لے کر آتے ہیں۔ اگر شریعت موسوی کا ایک حکم ساقط ہوا، اس سے بہتر حکم وہ شریعت محمدی میں علی صاحب صلاۃ وسلام آ گیا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اچھی طرح سمجھیے کہ دین ایک ہے، شریعت مختلف ہے۔ اس کو اس مثال سے آپ سمجھ سکیں گے۔ آج کل ہم دو الفاظ استعمال کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن اور لا، ان دونوں میں فرق ہے۔ کانسٹیٹیوشن نظام کو طے کرتا ہے اور لا وہ ہے جو اس نظام کے تحت وجود میں آتا ہے۔ لا بدلتا رہے گا، کانسٹیٹیوشن یہ طے کرے گا کہ کون ہے قانون ساز ادارہ، کون قانون بنائے گا، کس کو اختیار حاصل ہے۔ کانسٹیٹیوشن طے کرتا ہے ساورنٹی کس کی ہے، کانسٹیٹیوشن طے کرتا ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کے حقوق کیا ہیں، کانسٹیٹیوشن طے کرتا ہے کہ یہاں جو ساورنٹی اگر ہے عوام کی فرض کیجئے تو کیسے ایکسرسائز ہوگی۔ اس طرح انتخابات ہوں گے، انتخابات سے یہ دو ہاؤس بنیں گے، اپر ہاؤس ہوگا، لوور ہاؤس ہوگا، اس طرح قانون جو ہے وہ وہاں پر کثرت رائے سے جو پاس ہوگا وہ سینٹ میں جائے گا، فلاں ہوگا۔ یہ سارا جو نظام ہے یہ کس نے دیا؟ دستور نے۔ اب اس نظام کے تحت پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، قانون بن رہے ہیں، کسی قانون میں ترمیم ہو گئی ہے، کسی قانون میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ کلا کے ہاں آپ نے کتابیں دیکھی ہوں گی، چیپیاں لگی ہوتی ہیں، ایک قانون یہ تھا اس میں فلاں دفعہ کا اضافہ ہو گیا، وہ بیچارے اس کو وہاں چپکا لیتے ہیں تاکہ یہ کہ جب ہم اس قانون کا مطالعہ کر رہے ہوں تو یہ بھول نہ جائیں کہ اس کی فلاں دفعہ میں یہ ترمیم ہو چکی ہے، بلکہ یہ کہ وہ ترمیم بھی وہیں پہ چپکی ہوئی ہمیں مل جائے۔ تو قانون میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے جدید کانسیپٹ کیا ہے؟ دستور کو حتی الامکان
اس کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا، دستور میں تبدیلی کو بہت مشکل بنا دیا جاتا ہے، قانون میں کثرت رائے سے فیصلہ ہو جائے گا، اور دستور میں آپ کو معلوم ہے 2/3 اکثریت ہو اور اس طرح کا معاملہ ہو، اور اگر فیڈرل قسم کا نظام ہے تو اس میں یہ کہ ہر صوبے کے نمائندوں کی بھی اتنی جو ہے تعداد، اس میں اتنی پرسنٹیج شامل ہو، تب آپ دستور کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ دستور کے بارے میں کوشش زیادہ سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا تسلسل ہو، اس کا دوام ہو، اس میں تبدیلی نہ ہو، لیکن یہ ساری باتیں پاکستان کے حوالے سے بے معنی ہے۔ ہمارا ملک وہ ہے، یہ ساری باتیں اصولی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ہمارا ملک تو وہ ہے، میں نے اس سے بھی پہلے وہ شعر کوٹ کیا ہے کہ اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں، اس فکر میں غنچے سوکھ گئے، آئین گلستاں کیا ہوگا، دستور بہاراں کیا ہوگا۔ یہاں تو یہ کہ خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری، تو بے آئینی ہی ہمارا آئین ہے، بے دستوری ہمارا دستور ہے۔ وہ بی پی سی رپورٹ لیاقت علی خان کی یاد کیجئے، 48 وہ ریجیکٹ ہوئی، اس کے بعد 56 تک معاملہ چلتا رہا، دستور بنا، اس دستور کو دن کی روشنی جسے انگریزی میں کہتے ہیں، لائٹ آف دی ڈے، دیکھنا نصیب نہیں ہوا کہ وہ ختم ہوا۔ 62 میں بنا، جس نے بنایا تھا اس کے ساتھ وہ بھی گیا، پھر سن 73 میں بنا، اس 73 کے دستور کے بارے میں یہ ماننا پڑتا ہے کہ جس نے بنایا تھا اس نے واقعی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ کنسنسس کے ساتھ، تمام پارٹیوں کے مفاہمت کے ساتھ، گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے سے سب کے دستخط حاصل کیے۔ اتنا کنسنسس ہمارے ہاں آج تک کسی بھی دستوری جو بھی دستاویز ہے اس کو حاصل نہیں ہوا۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ جس شخص نے اتنا بڑا کارنامہ کر کے دکھایا، خود اس نے اس کی مٹی پلید کی، اس میں جو ترمیمیں شروع کی ہیں اور بروٹ میجورٹی سے جو ترمیمیں کی ہیں، اس نے اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ ایک بہت بڑا کریڈٹ جو اس نے حاصل کیا تھا اس کو اپنے ہاتھوں دفن کر دیا، اور اس کے بعد سے جو کچھ ہو رہا ہے، یہ دستور، اب اس میں جو ترامیم ہوئی ہے، وہ اسمبلی تو ظاہر بات ہے کہ یہ اسمبلی کوئی متفق علیہ اسمبلی نہیں ہے، یہ اسمبلی وہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، جبکہ وہ اسمبلی وہ تھی جس الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی، اس کے بارے میں اور جو کچھ آپ کہیں، کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ اس میں کوئی جانبداری ہوئی تھی یا اس میں کوئی دھن دھونس اور دھاندلی کا معاملہ ہوا تھا، اس سے ہمارا ملک دو لخت ہوا، جو ہوا وہ بری بات ہوئی، لیکن یہ کہ اس الیکشن پر کسی نے بھی حرف آج تک نہیں رکھا۔ اوپن الیکشن تھا اور تمام پارٹیوں کو اجازت تھی، سب نے کھل کر حصہ لیا تھا۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ملک میں تو دستور ہے ہی نہیں، اس اعتبار سے اس میری گفتگو کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ آپ اصولی سطح پر سوچئے کہ ایک دستور ہوتا ہے کسی ملک کا، اس میں ترمیم انتہائی مشکل کام بنا دی جاتی ہے تاکہ نظام کا ایک تسلسل رہے، اس نظام کے تحت حکومت بنے، حکومت ختم ہو۔ اندرا گاندھی اگر ہاری تو اس کے تحت ہاری، جیتی تو اس کے تحت جیتی۔ یہ انہوں نے اس نظام کو اپنا برقرار رکھا، اور وہی بات ہے کہ جو آج ہم سے بہت آگے ہے وہ اس سطح سے کہ انہوں نے اپنا وہ نظام اتنا مستحکم رکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پرابلمز وہاں نہیں ہے، ہمارے ہاں صوبائیت ہے تو وہاں ہم سے بڑھ کر ہے، ہمارے ہاں تو مذہب کا مسئلہ تو نہیں ہے، وہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ مذاہب کی کھچڑی ہے ہندوستان میں، جہاں جتنی زبانیں وہاں بولی جاتی ہیں، ہمارے ہاں تو 10واں حصہ بھی تعداد کے اعتبار سے زبانوں کا نہیں، مسائل بہت گمبھیر ہیں ان کے، اس کے باوجود وہ انہوں نے نظام ایسا بنایا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ شاک ایبزاربرز اتنے رکھ دیے ہیں اس کے اندر کہ بڑے سے بڑا ہنگامہ ہوتا ہے، ذرا سی وہ وائبریشنز ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ معاملہ اس کے اندر ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے دستور کا کام اصل میں، کہ ایک دستور ہے، اس دستور کی پٹری پر اس ملک کی گاڑی چل رہی ہے، البتہ اس دستور کے تحت جو قانون سازی کا نظام بنا دیا گیا، اس میں اب قانون جو ہے اس میں ترمیم ہو سکتی ہے، نئے قانون بن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جان لیجئے اللہ کا دین ہمیشہ سے ایک، دین کیا ہے؟ حاکمیت اللہ کی، اسی کی اطاعت پر نظام قائم ہوگا، رسول اس کا نمائندہ ہے، جو کچھ وہ فرمائے گا وہ ماننا ہوگا، اس کی اطاعت لازم ہوگی، یہ ہے دستور۔ اب اس کے تحت ظاہر بات ہے کہ موسیٰ آئے، انہوں نے حکم دیا، انہوں نے جو حکم دیا اب وہ دین اللہ کا وہ ورشن ہوگا کہ جو وہاں پر نافذ ہوگا۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک موقع پر حضرت عمر کسی معاملے میں غالباً آرگو کر رہے تھے کسی مسئلے پر، اور تورات اٹھا کر لے آئے، حضور سے گفتگو کرتے ہوئے تورات پڑھ رہے ہیں، تو حضور کے چہرے پر ناگواری کے آثار ہوئے۔ حضرت ابوبکر موجود تھے، وہ دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر تو اپنے پڑھنے میں لگے ہوئے، تورات پڑھ کر سنا رہے ہیں حضور کو۔ حضور کے چہرے پر شدید ناگواری اور شدید غضبناکی کے آثار دیکھ کر حضرت ابوبکر نے فرمایا، عمر کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم دیکھتے نہیں ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو کہ آپ کی کیفیت کیا ہے؟ اب جو انہوں نے اٹھا کر دیکھا، حضور کا غضبناک چہرہ دیکھا،
تو بار بار اب جملے دہرائے، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، کہ کوئی میرے اندر سرکشی نہیں ہے، میں راضی ہوں اس پر کہ اللہ میرا رب ہے، محمد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میرا دین ہے۔ تب حضور کا وہ غصہ فروغ ہوا اور آپ نے فرمایا کہ اے عمر، اگر موسیٰ خود بھی اس وقت زندہ ہوتے تو انہیں میری پیروی کرنی ہوتی۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب ان کو میری پیروی کرنی ہوتی تو ان کی کسی بات کو دلیل کے طور پر میرے سامنے کیسے پیش کیا جا سکتا ہے؟ یعنی یہ کہ رسول اب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نمائندے کون ہیں؟ اللہ کے، حضور ہیں، اب ان کا حکم ہوگا جو نافذ ہوگا۔ آپ سے پہلے حضرت موسیٰ کی شریعت تھی، وہ نافذ العمل تھی، تو یہ شریعتیں بدلی ہیں، دین ایک رہا ہے۔ یہ بات میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ آدم کا دین، نوح کا دین، ابراہیم کا دین، ہود کا دین، صالح کا دین، لوط کا دین، اور موسیٰ کا دین، عیسیٰ کا دین اور محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ایک ہے، اس میں قطعاً کوئی فرق نہیں۔ وہ دین کیا ہے؟ حاکم مطلق اللہ، اس کا نمائندہ اللہ کا رسول، اس کی ہدایت کے مطابق پورا نظام بنے گا۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو دستوری خاکے بنے ہیں ان میں اس کا تقاضا ایک دفعہ کی صورت میں ہمیشہ پورا کیا گیا۔ No legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah، بس یہی دستور ہے، یہی دین ہے۔ کوئی قانون سازی اللہ اور اس کے رسول کے، اس کی سنت کے خلاف نہیں کی جا سکے گی۔ یہی ہے کہ اگر 100% اس کو آپ نافذ کر دیں تو یہ ہے دین اللہ۔ تو فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ اب آیا ہے وہ اصل میں کانٹے کا لفظ، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ قائم کرو دین کو اور اس کے بارے میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ اب دیکھیے میں نے جو عرض کیا تھا دو ترجمے، کہ دین تمہارے لیے وہی مقرر کیا گیا جو ان پانچوں کا دین ہے۔ اگر یہ مفہوم لیں گے کہ از قسم دین وہی دین تمہارے لیے ہے، تو یہاں پر خطاب ہو جائے گا ان اقیم الدین، کس سے؟ مسلمانوں سے۔ یہ دین جو چلا آ رہا ہے نوح سے لے کر اور محمد تک ایک ہی دین ہے، اے مسلمانوں تمہارے ذمہ یہ ہے کہ اسے قائم کرو، اسے نافذ کرو، اس کو بالفعل برپا کرو۔ اور اگر یہ لیا جائے کہ دربارہ دین جو چیز ان پر تھی وہی اے مسلمانوں تم پر فرض ہے، کہ نوح کے ذمے بھی یہی بات تھی کہ دین کو قائم کرو، ابراہیم کے ذمے بھی یہی بات تھی کہ دین کو قائم کرو، موسیٰ کے ذمے بھی یہی بات تھی کہ دین کو قائم کرو، عیسیٰ کے ذمے بھی یہی بات تھی کہ دین کو قائم کرو۔ آج وہی فرض زمانے کے اس مرور کے ساتھ اے مسلمانوں، وہ مقدس فرض آج تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ دونوں ترجموں کے اعتبار سے مراد میں قطعاً کوئی ایک بال برابر فرق نہیں۔ یہ چیز قطعی طور پر ثابت ہو گئی کہ مسلمانوں کے ذمہ ہے اس دین کو قائم کرنا۔ یہ دین دیکھیے نا، اللہ کی حاکمیت وہ رکھی رہ جائے ایک طرف، اور آپ صرف نماز روزہ پڑھ کر یہ سمجھیں کہ اللہ کا دین قائم ہو گیا، تو یہ تو بہت بڑی سادہ لوحی ہے۔ اللہ کی حاکمیت تسلیم نہ کی جا رہی، اللہ کا قانون نافذ نہ ہو، اللہ کی شریعت جو ہے اس کے مطابق معاملات طے نہ ہو رہے ہو۔ یہ جو فرمایا گیا ہے سورہ مائدہ میں 3 دفعہ، من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو فاسق ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو کافر ہیں۔ یہی انداز ہے بالکل علامہ اقبال کے اس شعر کا جو میں سنا چکا ہوں کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ تم نے اللہ کی شریعت کو پسے پش ڈالا، اپنی مرضی سے قانون بنائے، اور اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ تم نے اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا، اس کی حاکمیت کا انکار کیا، تم خود مدعی بن کر آئے حاکمیت کے کہ ہمیں اختیار ہے کہ جو چاہے قانون بنا دیں۔ اس سے بڑی بغاوت اللہ کی جناب میں کیا ہوگی؟ اور اس کا کفارہ تم چند سجدوں کے ذریعے سے اللہ کو ٹرخانا چاہتے ہو، چند سجدے کر کے اور چند روزے رکھ کر تم سمجھتے ہو کہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ بغاوت عمومی جو پوری زندگی میں ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس،
یہ بغاوت تو بحر و بر کے اندر پھیلی ہوئی ہے، چھائی ہوئی ہے، اور تم چند سجدوں سے اور چند روزوں سے یہ سمجھو کہ تم کفارہ ادا کر دے گے، تو یہ سادہ لوحی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، مگر نہیں دھوکہ دے رہے سوائے اپنے آپ کے اور کسی کو۔ یہ ہے اصل میں ان اقیم الدین، کہ قائم کرو دین کو۔ اس میں بھی کچھ لوگوں نے اس دور میں آ کر باتیں کرنی شروع کی ہیں، میں چاہتا ہوں اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ قامہ یقوموں کے معنی کھڑا ہونا، اور اقامہ یقیموں کھڑا کرنا۔ بعض حضرات نے ترجمہ کیا اور وہ ترجمہ صحیح ہے کہ قائم رکھو دین کو، میں نے کہا قائم کرو دین کو۔ دونوں ترجمے 100% درست، مراد ایک ہی ہے، اس کو بھی جان لیجئے تاکہ اس معاملے میں کوئی شخص آپ کو مغالطے میں مبتلا نہ کر سکے۔ دیکھیے مثال ہے خیمے کی، خیمہ اگر کھڑا ہے تو کھڑا رکھا جاتا ہے، آندھی آ رہی ہے، اس کے کھوٹے مضبوط کرو، رسی دیکھو کوئی کمزور تو نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب جھکڑ آ رہا ہو تو آپ رسیوں کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں، آپ بانسوں کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں کہ خیمہ گرنے نہ پائے۔ یہ کیا ہے؟ خیمے کو قائم رکھنا، اس لیے کہ کھڑا ہے۔ اور اگر خیمہ گر جائے تو سیدھی بات کیا ہوگی؟ اب رکھیں گے کس چیز کو؟ وہ تو گر چکا۔ اب ترجمہ ہوگا قائم کرو، اس خیمے کو قائم کرو اور پھر قائم رکھو۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جن میں مفہوم کے اعتبار سے، مراد کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، یہ صرف ماحول کے اعتبار سے فرق ہوگا۔ فرض کیجئے کوئی شخص پیدا ہوا ہے خلافت راشدہ میں، دین قائم تھا کہ نہیں؟ اب وہ قائم کرے گا کس چیز کو؟ دین تو قائم ہے، اب اس کا فرض کیا ہوگا؟ دین کو قائم رکھو۔ جو کام کیا حضرت ابو بکر صدیق نے، آندھیاں آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ یہ جو مرتد ہوئے، ارتداد کی ایک آندھی آئی، مانعین زکوٰۃ کی آندھی آئی، یہ نئی نبوتوں کے دعوے دار جو ہے ایک جھکڑ بن کر اٹھے۔ یہ سب کس لیے اٹھے تھے؟ کہ وہ دین جو قائم کر دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس کی محنت شاقہ کے نتیجے میں، جو پورے نظام زندگی کے اوپر اللہ کی اطاعت غالب کر دی تھی، اب وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے اس خیمے کو گرا دے، اس دین کو پھر زمین بوس کر دے، یہ دین پھر پامال ہو جائے۔ وہ جو حالی نے کہا ہے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ بد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ تو کوششیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس وقت حضرت ابو بکر کی وہ آہنی عزیمت تھی کہ جو اس دین کو قائم رکھنے کے لیے سامنے آ گئی ہے، اور کیسی ان کی وہ عزیمت تھی کہ حضرت عمر جیسے لوگوں کے پاؤں بھی اس وقت جو ہے ان کے اندر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ بھی کچھ مصلحت کا مشورہ دے رہے تھے کہ کم سے کم یہ مانعین زکوٰۃ جو ہیں ان کے ساتھ، ان کے خلاف کوئی آپ محاذ نہ کھولیں، آپ نئی نبوت کے دعوے داروں سے جنگ کریں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے تو کوئی نئی نبوت کا اقرار نہیں کیا۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیمت کا عالم یہ تھا کہ خدا کی قسم اگر یہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ اس کی رسیاں بھی دیتے تھے، اب اگر یہ اونٹ دیں اور رسی روک لیں تب بھی میں ان سے جنگ کروں گا۔ میں دین کے اندر کوئی ترمیم نہیں کرنے دوں گا، وہ دین جو محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا، اس دین کو قائم رکھنا ہے۔ اس میں کوئی کمی ہم نے گوارا کر لی تو دین قائم کہاں رہے گا؟ تو یہ جان لیجئے کہ خلافت راشدہ میں دین کو قائم رکھا گیا، نہ یہ کہ قائم کیا گیا۔ قائم کیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انقلاب عظیم جو آپ نے برپا کیا۔ اب اس کے بعد جو ہے جو آج ہمارا حال ہے، وہ جو ابھی میں حالی کی زبان سے اپنا حال آپ کو سنا چکا ہوں، وہ کیا ہے؟ دین جو ہے زمین بوس، پامال۔ دنیا کے اندر کہیں وہ دین جو ہے اپنے ایک نظام زندگی کے حصے سے کھڑا نہیں ہے، اجزاء ہے۔ کہیں پر یہ ہے کہ نماز روزہ ہی ہے، کہیں یہ کہ چور کا ہاتھ کاٹ ڈالنا بھی ہے، اس سے آگے نہیں۔ پورا نظام حکومت، پورا نظام معیشت، یہ جو ہے وہ دین کے تابع نہیں ہے۔ تو وہ دین ایک کل کی حیثیت سے کہیں بھی نہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہوگی کہ اس دین کو قائم کیا جائے، اور قائم کرنے کے بعد پھر اس کو قائم رکھا جائے۔ تو ان اقیم الدین، دیکھیے جب نماز کھڑی ہو جاتی آپ کیا کہتے ہیں؟ قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی، اور اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ یہی بات یہاں ہے، ان اقیم الدین، وہ دین جو تمہیں دیا گیا، وہی دین جو عیسیٰ کا، موسیٰ کا، ابراہیم کا، نوح کا، وہی دین محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس دین کو قائم کرنا اے مسلمانوں تمہاری ذمہ داری۔ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس میں بھی نوٹ کیجئے تتفرقوا کا اگر فیہ کا لفظ نہ آئے تو اس کا ترجمہ کچھ اور ہوگا۔ ولا تتفرقوا، متفرق نہ ہو جاؤ، تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، علیحدہ علیحدہ گروپس نہ بن جاؤ،
لیکن تتفرقوا فیہ، اس دین کے بارے میں متفرق نہ ہو. یہ دین ایک وحدت ہے، اس کی وحدت کو برقرار رکھو. اس دین کا معاملہ جو ہو گیا ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر، اقبال کے وہ 2 اشعار ہیں جو اس کی صحیح تعبیر کرتے ہیں کہ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری. یہ جو دین کے حصے بکھرے کر لیے گئے، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے گئے، اسی کو کہا گیا الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو پھاڑ ڈالا ہے، دین کے ٹکڑے کر دیے. فرق کسے کہتے ہیں؟ فرقو، تفریق، علیحدہ علیحدہ کر دینا. دین کے اجزاء کر دیے ہیں، دین کے ٹکڑے کر دیے ہیں. دین ایک آرگینک ہول ہے، یہ ایک حیاتیاتی اکائی ہے، یہ ناقابل تقسیم وحدت ہے. اس کے کسی جز کو دوسرے جز سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. اور یہ تو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے ٹیک اٹ اور لیو اٹ. قبول کرنا ہے تو پورے دین کو قبول کرو، اور اگر قبول نہیں ہے تو دفع ہو جاؤ. اس میں پرسنٹیج کے اوپر معاملہ نہیں ہوگا کہ 100% دین اگر پسند نہیں ہے تو چلو 50% قبول کر لو. 50% قبول نہیں ہے، 33 پر ہی 5% ہو جائے گا پرسنٹیج، تو کسی طریقے سے 33% قبول کر لو. یہ معاملہ یہاں نہیں چلے گا. یہاں تو فزیولوجی کا آل اور نن لا، یا تو ہوگا تو کل کا کل ہوگا، اور اگر کل نہیں ہے تو پھر بالکل نہیں. یہ نہیں ہے کہ دین کو آپ کوئی حصے بکھرے کر کے اور اس کی کوئی فیصد نکال کر جو ہے اپنے آپ کو مطمئن کر لیں. یہ ہے اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس کے بارے میں تب متفرق نہ ہو جاؤ. تمہیں یکجہتی کے ساتھ اس کامل دین کو قائم کرنے کے لیے بنیان مرصوص بننا ہے. یہ ہے وہ بات. دیکھیے اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ مکی سورت ہے، سورہ شورا. ابھی وہ جو چیزیں پھر اسی کی شرح ہے وہ یہ کہ اللہ کو تو پسند ہے اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اصل میں یہ چیزیں ہیں، یہ ہیں بیج جس سے کہ وہ درخت وجود میں آئے ہیں جو آپ کو مدنی صورتوں کے اندر نظر آتے ہیں. یہاں چونکہ یہ مکی دور ہے اور میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ 8واں سال جو ہے مکی دور کا، وحی کے آغاز کے بعد وہ زمانہ ہے سورہ شورا کے نزول کا. تو فرمایا کہ اس دین کو قائم کرنا ہے مسلمانوں، تمہاری ذمہ داری ہے. یہ دین اللہ کی ایک بہت بڑی امانت اور اللہ کے ایک بہت بڑے فضل اور کرم کا مظہر بن کر تمہیں دیا گیا ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. دین کو قائم کرو اور اس کے بارے میں متفرق نہ ہو جاؤ، اس کے ضمن میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، اس کے ایک ایک حصے کو لے کر علیحدہ نہ ہو جاؤ. جیسے کہ کہا گیا قرآن مجید میں کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک اپنے اپنے ٹکڑے کو لے کر بہت خوش ہے، اترا رہا ہے کہ ہمارے پاس دین ہے، لیکن اس کے پاس بھی دین کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے پاس بھی دین کا ایک لوتھڑا ہے، اس نے دین کا ایک جز لے لیا ہے، اس نے دین کا ایک حصہ لے لیا ہے. حالانکہ دین در حقیقت جب تقسیم ہو جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ حیاتیاتی وحدت اسے کہتے ہیں، اس میں تقسیم کا عمل نہیں ہو سکتا. ایک حیوان کو 2 ٹکڑے کر دیں گے، نہ یہ حیوان رہے گا نہ وہ حیوان رہے گا. ہاں اگر کوئی سونے کی ڈلی ہے اس کو 2 ٹکڑے کر دیجئے، یہ بھی سونا وہ بھی سونا. لیکن جو لیونگ میٹر ہے، حیاتیاتی وحدت یہ ہے کہ اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے. وہ رہے گا تو ایک وحدت کی حیثیت سے رہے گا. جب وہ حیوان کو آپ نے ٹکڑے کر دیا، اب وہ بھی نہ وہ حیوان ہے نہ یہ حیوان ہے، دونوں مردہ ہیں، حیوانات کی فہرست سے خارج ہو گئے. اسی طرح دین کے جب ٹکڑے ہو جاتے ہیں وہ دین نہیں رہتا، وہ کوئی اور شے بن جاتی ہے. ظاہر بات ہے ٹکڑا تو اسی کا ہے، وہی اسی حیوان کے وہ دستیاں ہیں اور اسی کی رانے ہیں، لیکن وہ حیوان نہیں ہے، وہ حیوان ختم ہوا. اسی طرح جب دین کے ٹکڑے ہو جائیں گے، نظر تو آ رہا ہوگا کہ یہ بھی دین ہے، یہ نماز بھی دین ہے اور روزہ بھی دین ہے اور حج بھی دین ہے اور زکوٰۃ بھی دین ہے، لیکن یہ اجزاء اس کے یہ دست و بازو کاٹ کر علیحدہ کر دیے گئے ہیں. وہ دین ایک حیاتیاتی وقت کی حیثیت سے موجود نہیں ہے. لہذا ان یہ بے معنی ریچولز بن کر رہ گئے ہیں، یہ رسومات بن کر رہ گئی ہیں جن میں وہ روح نہیں ہے. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. وہ شکلیں رہ گئی ہیں، مختلف اعمال کی صورتیں رہ گئی ہیں، انہوں نے رسموں کی شکل اختیار کر لی ہے، وہ ریچولز بن کر رہ گئے ہیں. وہ روح کہاں رہی؟ کتنے لوگ ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اقبال کے اس شعر کو یاد کیجئے، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب. ایک سجدہ وہ ہے جو اللہ کا بندہ کر رہا ہو. انی عبداللہ، وہ جب سجدہ کرتا ہے زمین تھراتی ہے. یہ وہ شخص ہے کہ جس نے واقعتاً اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا لیا ہے.
جو ہر غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے بعد ایک مرد حر بن کر اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، وہ سجدہ کچھ اور شے ہے۔ اور یہ سجدہ جو ہم کر رہے ہیں اس کے اندر چونکہ وہ روح باطنی موجود نہیں رہی، وہ ایک ریچول اور رسم کی شکل بن گئی ہے، لہذا اس میں وہ تاثیر نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہ لیجئے گا کہ میں اس سجدے کی نفی کر رہا ہوں، یہ ایک ہوگا مفہوم مخالف۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ ان ریچولز کو برقرار رکھیے، اس میں وہ روح پیدا کیجئے، اس میں وہ وحدت پیدا کیجئے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ وہ روح نہیں رہی ہے لہذا ان کو بھی تج دیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ یہ در حقیقت اس کا منفی مفہوم ہوگا جو اگر کوئی شخص نکالے گا تو وہ اس کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے، میرا مفہوم وہ نہیں ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کمی ہے، اس کمی کو پورا کیجئے۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس آیت کا جو بقیہ ٹکڑا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ذرا جو پس منظر تھا عرب میں جب کہ یہ قرآن اتر رہا تھا اس کو ذہن میں لائیے۔ حضور کو مکے میں دعوت دیتے ہوئے 8 برس بیت گئے، فرض کیجئے 8 7 9، بہرحال یہ جو حضور کا قیام مکہ کا دور ہے اس کا نصف آخر جو ہے اس زمانے میں یہ نازل ہوئی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک ذہنی اور نفسیاتی کیفیت ہے جو آپ کو ان الفاظ کے بین السطور نظر آئے گی۔ حضور سوچتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ میری یہ دعوت جو ہے لوگ قبول نہیں کر رہے؟ کیا یہ دعوت خلاف فطرت ہے؟ نہیں۔ کیا یہ دعوت خلاف عقل ہے؟ توحید کی دعوت؟ نہیں۔ کیا میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہے؟ نہیں۔ میں نے حتی الامکان وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ آئے ہیں سورہ نوح میں، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ میں نے تو اپنی قوم کو رات کو بھی پکارا دن میں بھی پکارا، میں نے علل اعلان بھی پکارا، چھپ چھپ کر بھی ایک ایک کو دعوت پہنچائی، میں نے خاموشی کے ساتھ بھی لوگوں کے کانوں میں جا کر تیری دعوت پیش کر دی، اور میں نے ڈنکے کی چوٹ پکار کر بھی تیری دعوت بیان کر دی، لیکن کیا کروں کہ میری قوم جو ہے جتنا ہی میں نے انہیں پکارا، وہ جو ایک مصرع ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، جتنی میں نے دعوت و تبلیغ میں اپنی جان کھپائی ان میں اعراض اور انکار اور کفر جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا۔ یہ کیفیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ اے نبی آپ کی یہ پریشانی اپنی جگہ درست، آپ کی یہ دعوت حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کی سیرت و کردار پر کوئی داغ اور دھبا موجود نہیں ہے کہ بڑے سے بڑا دشمن یہ کہہ سکے کہ دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ، اپنے دامن کو تو دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کو یہ حرف رکھنے کی یا انگلی رکھنے کا کوئی جرت نہیں، تو اس اعتبار سے یہ باتیں سب اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ سوچئے کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ الفاظ ذرا غور کیجئے، بڑی بھاری ہے ان مشرکین پر وہ بات جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں۔ یہ ایک اللہ کا بندہ بن جانا آسان نہیں ہے، اپنے مفادات پر ضرب آتی ہے، سب سے پہلے اپنی لذتیں جن کا انسان خوگر ہو گیا ہوتا ہے، اپنی عادتیں جن کا وہ عادی ہو گیا ہے، وہ گلچھرے جو اڑا رہا ہے حرام کے ذریعے سے، یہ نہیں ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن ان گلچھروں کو چھوڑنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہے۔ وہ چاہے نجی سطح سے لے لیجئے، کون نہیں ہم میں سے جانتا کہ صرف اللہ کا بندہ بننا چاہیے، کون نہیں جانتا کہ سود حرام ہے، کون نہیں جانتا کہ رشوت حرام ہے، کون نہیں جانتا کہ یہ فارورڈ ٹریڈنگ کی اکثر صورتیں حرام ہے، لیکن کتنے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے جو اس سے بچے ہوئے، کتنے لوگ ہیں وہ کہ جو نماز کے 5 وقتہ پابند، لیکن انہوں نے وہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے قرض لیا، سود کا اور محل بنائے اپنے، اور اپنی بلڈنگیں اٹھائی۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، جہاں مفادات کا معاملہ آتا ہے بڑا کٹھن مرحلہ ہے، بہت مشکل ہے۔ چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا ادارہ۔ پہلی بات تو انفرادی طور پر یہ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھولا ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ جو فسق و فجور کی زندگی کا وہ عادی ہو چکا ہے اس کو برقرار رکھے، عادی ہو چکا ہے وہ کیسے چھوڑے، کس طریقے سے ان مفادات کو تج دے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، میں وہ تاریخی واقعہ شاید پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ایک موقع پر ابتدائی دور تھا نوجوانی کا جوش اور خروش، تو حضرت خباب بن الارت یا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، ان 2 نوجوانوں میں سے کوئی ایک نوجوان چلا گیا جہاں پر کہ یہ قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، بڑے چودھری اور بڑے جو مختلف گھرانوں کے سربراہبردہ لوگ تھے، وہاں جا کر انہوں نے دعوت توحید پیش کی۔ تو اس پر جو رد عمل ہوا وہ بڑا دلچسپ تھا، کسی نے فقرہ چست کیا، کسی نے قہقہہ لگایا، کسی نے کوئی اور بات کی،
ابو سفیان نے اس وقت جو بات کہی ہے وہ ان کے تدبر اور معاملے کو سمجھنے کی بہت بڑی دلیل ہے. انہوں نے کہا کہ نوجوان، یہ بت صرف ہمارے معبود ہی نہیں ہے، یہ ہماری آمدنی کا ذریعہ بھی ہیں. ظاہر ہے، دیکھیے بات صاف کہی ہے انہوں نے. انسان کو اس صاف گوئی کا کریڈٹ ملنا چاہیے. جس طریقے سے ابو جہل نے ایک مرتبہ بڑی صاف بات کی. جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے صاف اقرار کیا نہیں، محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو پھر تم مانتے کیوں نہیں؟ صاف کہا اس نے کہ ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان مسابقت اور مقابلہ چل رہا تھا. ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا لگائے آ رہے ہیں، اب اگر ان کی نبوت مان لیں تو ہم تو قیامت تک کے لیے غلام ہو جائیں گے، اور یہ مجھے گوارا نہیں. تو گیو دی ڈیول از ڈیو، کہ اس نے کم سے کم یہ کہ کوئی جھوٹ نہیں بولا، جو سچی بات تھی دل کی وہ کہہ دی کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ مجھے محمد کے جھوٹے ہونے کا گمان ہے، معاذ اللہ. اصل بات یہ ہے کہ اگر محمد کو ہم نبی مان لیں سر جھکانا پڑے گا. صاف بات ہے، قرآن مجید میں تمام رسولوں کی دعوت آئی، ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو، اور صرف اللہ کی بندگی نہیں، میری اطاعت کرو. تو اطاعت کیسے کر لیں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ہے اصل شے. قرآن مجید کہتا ہے کہ نہیں کہتا کہ یہود کے علماء حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن کیوں نہیں مانا؟ سیادت قیادت مسند پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ تھے کہ جن کے ہاتھ چومے جا رہے تھے، جن سے فتوے پوچھے جا رہے تھے. یہ کون آ گیا نیا آدمی؟ اگر اس کی بات مان لیں ہم تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا منصب ختم، ہماری حیثیت ختم. ہم تو پھر اس کے تابع ہو جائیں گے. ہماری وہ حیثیت جو ہے کہ ہم لوگوں کے اس وقت مقتدی